وبرکاتہ۔ رمضان یہ قرآن کا مہینہ ہے، جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے خود فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ قرآن رمضان کے مبارک مہینے میں ہی نازل کیا گیا ہے، تو اول تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کو خوب پڑھیں، خوب اس کی تلاوت کریں، لیکن صرف تلاوت کرنے سے اس کا صحیح حق ادا نہیں ہوگا۔ اس کتاب کے نزول کا اصل مقصد یہ ہے ھدی للناس، تاکہ انسان اس سے ہدایت حاصل کریں۔ ہدایت انسان کب حاصل کرے گا؟ جب اس کو سمجھے گا کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ تو یہ جو خلاصے کے طور پر یہاں جو کچھ پیش کیا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے تراویح میں جو کچھ کل پڑھا ہے حرف بحرف اس کی ترجمانی کر دی گئی ہے، نہیں، بلکہ خلاصہ تو لفظ ہی یہی ہے کہ جو موٹی موٹی باتیں ہیں وہ اس میں رکھ دی جائیں۔ اس کا مقصد یہ ہے تاکہ ہمارے اندر حوصلہ پیدا ہو اور ہم جو ہے قرآن کو بہتر طریقے سے سمجھ کر اور اس پر عمل کرنے کی ہم کوشش کریں۔ آج کی تراویح میں 12.15 پڑھا گیا، جو دوسرے پارے کے چوتھائی پر ختم ہوا۔ پہلی سورہ فاتحہ کہلاتی ہے، جسے عوام الحمد شریف بھی کہتے ہیں، اور یہ سورہ فاتحہ نماز کی ہر رکعت میں بھی پڑھی جاتی ہے۔ دراصل یہ ایک دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر اس انسان کو سکھائی ہے جو اس کتاب کا مطالعہ شروع کر رہا ہے۔ اس میں سب سے پہلے اللہ کی اہم صفات، خصوصاً تمام جہانوں کے رب ہونے، سب سے زیادہ رحمان و رحیم ہونے، اور ساتھ ساتھ انصاف کرنے والے کی حیثیت سے تعریف کی گئی ہے، اور اس کے احسانوں اور نعمتوں کا شکریہ بھی ادا کیا گیا ہے۔ پھر اپنی بندگی اور عاجزی کا اعتراف کرتے ہوئے اس سے زندگی کے معاملات میں سیدھے راستہ کی ہدایت طلب کی گئی ہے، جو ہمیشہ سے اس کے انعام یافتہ اور معقول بندوں کو حاصل رہی ہے، اور جس سے صرف وہی لوگ محروم ہوتے ہیں جنہوں نے اس کے راستے کو چھوڑ دیا ہے یا اس کی کوئی پرواہ ہی نہیں کی ہے۔ دوسری سورہ بقرہ الف لام میم سے شروع ہوتی ہے، جس میں دعا کا جواب دیا گیا ہے کہ اللہ نے سیدھا راستہ بتانے کے لیے یہ کتاب اتاری ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ پھر بتایا کہ اللہ کے نزدیک انسانوں کی 3 قسمیں ہیں، ایک وہ جو اس کتاب پر ایمان لائیں اور اس کے احکام کی اطاعت کریں، نماز قائم کریں، اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کریں، قرآن اور اس سے پہلے کی کتابوں پر ایمان لائیں، اور جو کچھ اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتائیں اس پر بھی ایمان لائیں، خواہ ظاہری حواس سے جانا جا سکے یا نہ جانا جا سکے، یعنی جنت و دوزخ، ملائکہ و آخرت، اور دوسرے اندیکھے غیبی حقائق جو اس کتاب میں بیان کیے گئے ہوں۔ یہ لوگ مومن ہیں اور یہی اس کتاب سے صحیح فائدہ اٹھا سکیں گے۔ دوسرے وہ ہیں جو اس کتاب کا ہر دھرمی سے انکار کریں، یہ کافر ہیں۔ تیسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو معاشرتی دباؤ اور دنیاوی فائدوں کی خاطر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مگر دل سے اسلام کی قدروں کو نہیں مانتے، بلکہ اسلام کے باغیوں اور منکروں کی طرف جھکاؤ رکھتے ہیں۔ اس طرح اسلام کی راہ میں رکاوٹوں اور حرام و ناجائز باتوں سے پرہیز کی بنا پر پہنچنے والے ظاہری نقصانات سے ڈر کر شک و شبہ میں مبتلا ہیں۔ یہ دونوں گروہ اپنے کو دوہرے فائدے میں سمجھتے ہیں، حالانکہ سراسر نقصان میں ہیں۔ پھر تمام انسانوں کو مخاطب کر کے انہیں قرآن پاک پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی، اور کہا گیا کہ اپنے پیدا کرنے والے اور پرورش کرنے والے مالک و آقا کی بندگی اختیار کرو۔ گمراہی کا سب سے بڑا سبب یہ بتایا کہ جو لوگ اللہ کے کیے ہوئے عہد کو توڑ دیتے ہیں اور جن رشتوں کو باندھنے کا حکم اللہ نے دیا ہے انہیں کاٹتے ہیں، اور وہ کام کرتے ہیں جن سے انسان نیکی کے بجائے برائی کی طرف چل پڑتے ہیں،
ایسے ہی لوگ حقیقت میں فسادی ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ پھر دنیا میں انسان کی اصل حیثیت کو واضح کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے خلیفہ کی حیثیت سے پیدا کیا ہے اور اس کو دنیا کی ہر چیز کے بارے میں ضروری علم، سمجھ اور صلاحیت عطا کر کے تمام مخلوقات پر فضیلت بخشی ہے۔ اس فضیلت کو فرشتوں اور ان کے ذریعے دوسری مخلوقات نے تسلیم کیا، مگر شیطان نے تکبر اور گھمنڈ میں آ کر اس کی فضیلت اور اطاعت سے انکار کر دیا، اس لیے اللہ کے ہاں دھتکارا گیا۔ پھر آدم و حوا کو جنت میں رکھنے کا ذکر ہے تاکہ معلوم ہو کہ اصل جگہ اولاد آدم کی وہی ہے، مگر شیطان کے فریب سے آگاہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آدم و حوا کو آزمائش کے لیے ایک کام سے منع کیا، مگر دونوں شیطان کے بہکانے پر اللہ کے حکم کو بھلا بیٹھے اور وہ کام کر ڈالا جس سے منع کیا گیا تھا۔ اللہ نے شیطان اور حضرت آدم و حوا تینوں کو دنیا میں بھیج دیا اور فرمایا کہ اللہ کی طرف سے بار بار اس کے رسول علیہم الصلاۃ والتسلیم ہدایت لے کر آتے رہیں گے۔ جو ہدایت پر چلے وہی کامیاب ہو کر پھر اسی جگہ واپس آئے گا، اور جو انکار کرے گا وہ شیطان کے ساتھ جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا۔ شیطان کا اور حضرت آدم و حوا علیہم السلام کا واقعہ قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ نے مختلف زاویے سے مختلف جگہوں پر ذکر کیا ہے۔ کئی مرتبہ اس واقعے کو دہرایا ہے۔ اس دہرانے کا اصل مقصد یہ بھی ہے، اول تو یہ بتانا مقصود ہے کہ دیکھو اصل تمہارا ٹھکانہ جنت ہے، لیکن جیسے وہاں پر ایک کام سے ایک پھل کھانے کے لیے یا گیہوں وغیرہ جو بھی کچھ رہا ہو، اللہ تبارک تعالیٰ نے منع کیا حضرت آدم و حوا علیہم السلام کو کہ اس پھل کے قریب نہ جانا، لیکن شیطان کے بہکاوے میں آ کر انہوں نے وہ پھل کھا لیا۔ ایسے ہی اس کتاب کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت سارے احکام اپنے نازل فرمائے ہیں اور ہمیں بہت سارے کام کرنے کا حکم دیا ہے اور بہت سارے کاموں سے ہمیں روکا گیا ہے۔ اور یہ بتلا دیا گیا ہے کہ دیکھو اگر یہ کام جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور جن سے روکا گیا ہے، اگر یہ پوری طرح اس پر عمل کرو گے تو پھر واپس اسی جگہ جو آپ تمہارا پرانا ٹھکانہ ہے جنت، اسی جگہ پر پہنچا دیے جاؤ گے اور وہی ہمارا اصل ٹھکانہ ہے۔ اور اگر اس کے برخلاف کام کرو گے تو جیسے شیطان جو ہے دھتکار دیا گیا، ایسے تم بھی دھتکار دیے جاؤ گے اور کہاں پھینک دیے جاؤ گے؟ جہنم کے اندر۔ انسان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا۔ مٹی کی یہ صفت ہے کہ اس کے اندر جو بھی چیزیں ڈال دی جائیں، دفن کر دی جائیں، وہ اس کو پھر اجاگر نہیں کرتی، وہ اس کو ختم ہی کر دیتی ہے۔ اور آگ سے جنوں کو بنایا گیا، شیطان جنوں میں سے ہے۔ آگ کے اندر اگر کوئی چیز ڈال دی جائے تو تھوڑی دیر کے لیے اس کی بدبو اور زیادہ پھیل جاتی ہے۔ یہ آگ کی صفت ہے۔ تو ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ نے مٹی سے بنایا، ہمیں مٹی کی ہی صفت اپنانی چاہیے۔ اگر ہم کسی کی برائی یا اور کچھ اگر ہم جانتے ہیں تو اس کو ہم اپنے سینے میں دفن کر لیں۔ شیطان نے وہاں پر تکبر کیا، کیا کہا کہ میں آدم کا سجدہ نہیں کروں گا، اس لیے کہ یہ مٹی سے بنا ہے اور میں آگ سے بنا ہوں۔ اس نے اپنے آپ کو بڑا ظاہر کیا کہ میں آگ سے بنایا گیا ہوں، میں اس سے بہتر ہوں، میں اس کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ انکار کیا اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کا۔ ایک غلطی حضرت آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی کہ ان کو منع کیا گیا کہ یہ پھل نہیں کھانا، انہوں نے اور ان کی اہلیہ نے اس پھل کو کھا لیا۔ شیطان کو بھی ایک حکم دیا گیا کہ آدم کا سجدہ کرو، اس نے انکار کر دیا۔ آدم و حوا نے غلطی ہونے کے بعد ان کو احساس ہوا اور فوراً اللہ تبارک تعالیٰ سے توبہ کر لی۔ توبہ کر لی، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا اور انہیں معاف فرما دیا، اور انشاءاللہ پھر جو ہے وہ جنت تک پہنچا دیے جائیں گے۔ ہم سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں۔ اصل اس واقعے کو بار بار دہرانے کا مقصد یہی ہے کہ دیکھو غلطیاں تو ہوں گی،
لیکن غلطی پر ڈٹے رہنا، اس پر جبر کرنا اور اللہ سے توبہ نہ کرنا، یہ کس کا کام ہے؟ شیطان کا کام ہے۔ انسان کا کام یہ نہیں ہے۔ انسان کا کام یہ ہے کہ اگر اس سے غلطیاں ہو جائیں، اس سے خطائیں ہو جائیں، تو جیسے ہمارے جد امجد اور ہماری ماں حضرت آدم و حوا علیہم السلام نے اپنی غلطی کو تسلیم کر کے اللہ تبارک تعالیٰ سے توبہ کر لی، ایسے ہی ہم بھی جو ہے اپنے رب سے توبہ کر لیں اور پھر اللہ کے برگزیدہ بندے بن جائیں، جو اصل ہمارا ٹھکانہ ہے ہم وہاں تک پہنچ جائیں۔ شیطان نے نہیں مانا، تکبر کیا، تو یہ انسان کی صفت نہیں ہونی چاہیے۔ اپنے گناہ پر ڈٹے نہیں رہنا چاہیے۔ شیطانی صفت ہمیں نہیں اپنانا ہے۔ ہمیں اپنے جد و امجد حضرت آدم و حوا علیہ السلام کی جو صفت ہے، جو خوبیاں ہیں، وہ اپنانا ہے۔ یہ واقعہ بار بار قرآن میں ذکر کر کے یہی سبق ہمیں دیا جا رہا ہے کہ دیکھو، اپنے والدین کے نقش قدم پر چلو، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلنا۔ اس کے نقش قدم پر اگر چلو گے تو وہ جیسے ہمیشہ کے لیے جنت سے نکال کر دھتکار دیا گیا ہے اور اب اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، تو پھر ہم اپنا ٹھکانہ اگر اس کے نقش قدم پر چلیں گے تو ہم بھی جو ہے کہاں جائیں گے؟ جہاں اس کا ٹھکانہ ہے، پھر ہم بھی وہیں جائیں گے، وہی ہمارا ٹھکانہ بننے والا ہے۔ یہ سبق اصل دینا مقصود ہے۔ تکبر اللہ تبارک تعالیٰ کو ذرا بھی پسند نہیں ہے۔ یہ ہمیں خسارے میں ہی لے کر جانے والا ہے، نقصان میں ہی لے کر جانے والا ہے۔ اس لیے ہمیں عاجزی اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے ہمیں عاجزی اختیار کرنا چاہیے۔ حدیث ہے کہ جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اسے بلند کرتے ہیں۔ اس کے بعد اس وقت کے دو بڑے مذہبی گروہوں کی طرف توجہ دلائی گئی کہ یہودی اور عیسائی، جنہیں قرآن سے پہلے تورات اور انجیل دی گئی تھی، انہوں نے شیطان کی پیروی میں دنیا کے عارضی فائدوں اور اپنی خواہشات نفس کو پورا کرنے کے لیے اللہ کی ہدایت میں کمی بیشی کر دی، کتابوں میں تبدیلی کر دی، اور اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور قرآن کو اللہ کی کتاب ماننے سے انکار کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی اسماعیل میں پیدا ہوئے ہیں، اس لیے ہم نہیں مانتے، بنی اسحاق میں پیدا ہوتے تو ضرور مان لیتے۔ اس طرح ان لوگوں نے اللہ کے دین کو بھی نسل کا پابند بنا دیا ہے، اس لیے اللہ کے غضب کے مستحق ہوئے۔ پھر ان کے دوسرے گمراہ کرنے والے عقیدوں کا ذکر کیا اور مسلمانوں کو تنبیہ کی کہ وہ ان کے جیسی حرکتیں نہ کریں، ورنہ وہ بھی گمراہ ہو جائیں گے اور قرآن سے کوئی ہدایت نہ پا سکیں گے۔ یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے ضربت علیہم المسکنہ کا لفظ استعمال کیا ہے کہ ان کے اوپر ذلت اور مسکنت اتار دی گئی، اس جرم کی سزا ان کو یہ دی گئی۔ آج ہم بھی جو ہے کتاب سے کہیں نہ کہیں عملی طور پر انکار کرتے ہیں۔ ایمان تو ہم لاتے ہیں کہ ہاں یہ اللہ کی کتاب ہے اور اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے، لیکن عمل ہمارا اس کے برخلاف ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے سود کے لیے منع کیا ہے، مثال دے رہا ہوں میں، اور اعلان جنگ کا اعلان کر دیا ہے، لیکن ہم ڈائریکٹ نہیں تو انڈائریکٹ کسی نہ کسی زاویے سے ہم اس میں مبتلا ہیں۔ تھوڑے سے دنیاوی فائدے کے لیے ہم اپنے رب سے اعلان جنگ کر رہے ہیں۔ ایسے نہ جانے کتنے قرآن کے احکام ہیں جو ہم اس پر عمل نہیں کرتے۔ اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں قرآن کے حکم پر عمل کرنے سے دنیاوی فائدہ ہے، تب تو ہم دین اور شریعت کی باتیں بہت کرنے لگ جاتے ہیں، لیکن اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم دین اور شریعت کے زاویے سے جاتے ہیں تو ہمارا اس میں نقصان ہے، تو پھر ہمیں اللہ کا حکم کہیں نظر نہیں آتا، کہیں دکھائی نہیں دیتا۔ تو یہ دوہرا معیار جو ہے یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے پہلے اس میں منافقوں کی ہی حالت کو بیان کیا ہے کہ وہ بھی اگر کچھ دیکھتے تھے کہ دنیاوی فائدہ اگر ہے اسلام پر چلنے میں، تو وہ پھر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر لیتے تھے۔ مدینہ کے اندر منافقین کی تعداد زیادہ رہنے کی اصل وجہ بھی یہی تھی کہ مدینہ پہنچنے کے بعد اسلام کا غلبہ شروع ہو گیا، مال غنیمت بھی آتے تھے، اب اس میں ان کا دنیاوی فائدہ بھی تھا، اور کہیں نہ کہیں اسلام غالب ہوتا دکھائی دے رہا تھا، تو ان کو جو ہے اپنے آپ کو مسلمان بنا کر ظاہر کرنا یہ ان کی مجبوری تھی۔ تو ہم مجبوری ظاہر کرنے کے لیے آیا، ایسا مسلمان اللہ تبارک تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔
سورہ بقرہ کی بالکل ابتدا میں جو ہے منافقوں کی صفت یہ ان کی صفتیں ان کی بیان کی ہیں۔ تو ہم بھی جو ہے کہیں نہ کہیں ایمان لانے کے باوجود زبان سے تو ہم اقرار کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے نازل کی ہے ہماری ہدایت کے لیے، لیکن جب بات عمل کی آتی ہے تو ہم بھی انہی باتوں پر عمل کرتے ہیں جہاں ہمارا دنیاوی فائدہ ہمیں ظاہر ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو پھر وہی ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ والا، اگر یہ حکم ہمارے اوپر بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے نافذ کر دیا اور ایسا ظاہر ہو رہا ہے جیسے کر ہی دیا گیا ہو، ہر جگہ ذلت اور رسوائی جو ہے، کہیں عزت سے سر اٹھا کر جینے کے لائق ہم نہیں رہے۔ تو قرآن پر ہم جتنا عمل کریں گے دل سے، اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اتنے ہی دنیا میں بھی عزت بخشیں گے، اور آخرت میں تو عزت یقیناً ہمارا مقدر ہی رہے گی۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم دنیا میں بھی عزت کے ساتھ، سر بلندی کے ساتھ رہ سکیں، تو ہمیں قرآن کے ہر حکم کو گلے لگانا ہوگا، ہر حکم کو، چاہے ظاہری طور پر دنیاوی نقصان ہی اس میں دکھائی کیوں نہ دے رہا ہو۔ تمام دین کو آبائی نسل سے وابستہ سمجھنے کی تردید کرتے ہوئے پورے زور سے فرمایا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں ہی اللہ کے پیغمبر تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو اعلیٰ مقام ملا تھا وہ نسل یا وراثت کی بنا پر نہیں ملا تھا، بلکہ اللہ نے مختلف امتحانوں میں ان کو ڈالا تھا، اور جب وہ ان میں کامیاب اترے تو تمام انسانوں کی امامت اور پیشوائی کا منصب انعام کے طور پر عطا فرمایا، اور آئندہ کے لیے بھی یہی قاعدہ مقرر کیا۔ ابراہیم علیہ السلام جس گھرانے میں پیدا ہوئے تھے وہ گھرانہ کوئی معمولی گھرانہ نہیں تھا، بلکہ اس وقت کا جو مذہبی پیشوا، جو سب سے بڑے پیشوا ہوا کرتے تھے، جیسے آج کا یہ پوپ سمجھ لو، ایسے اونچے خاندان سے ان کا تعلق تھا۔ اگر وہ چاہتے تو اسی پر قائم رہ کر اس وقت کی جو موجودہ ان کی حیثیت تھی وہ قائم رہ سکتی تھی، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں ہدایت بخشی، اور اپنی ساری برادری سے تنہا انہوں نے مقابلہ کیا، اور اس کے بعد پھر جو عزت بخشی اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو، وہ پہلے کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو اعلیٰ مقام ملا تھا وہ نسل یا وراثت کی بنا پر نہیں ملا تھا، بلکہ اللہ نے مختلف امتحانوں میں ان کو ڈالا، اور جب وہ ان میں کامیاب اترے تو تمام انسانوں کی امامت اور پیشوائی کا منصب انعام کے طور پر عطا فرمایا، اور آئندہ کے لیے بھی یہی قاعدہ مقرر کیا کہ یہ منصب وراثت میں نہیں بلکہ اس کے لائق ہونے کی شرط کے ساتھ ملے گا۔ اس موقع پر ان کے ہاتھوں کعبۃ اللہ کی تعمیر کا ذکر کیا، اور بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی اس موقع پر مانگی ہوئی دعا کا مظہر ہیں، اور قیامت تک کے انسانوں کی ہدایت، تعلیم اور تزکیہ کے لیے بھیجے گئے ہیں، اور اسی لیے اب بیت المقدس کی قبلہ کی حیثیت ختم کی جاتی ہے اور کعبۃ اللہ کو قبلہ قرار دیا جاتا ہے۔ آیت نمبر 152 سے 160 تک کہا گیا ہے کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو، کفران نعمت نہ کرو۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد لو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، ایسے لوگ تو حقیقت میں زندہ ہیں مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہوتا، اور ہم ضرور تمہیں خوف و خطر، فاقہ کشی، جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے۔ ان حالات میں جو لوگ صبر کریں انہیں خوشخبری دے دو، یہ وہ لوگ ہیں جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کر ہمیں جانا ہے۔ ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہوں گی، اسی کی رحمت ان پر سایہ کرے گی، اور ایسے ہی لوگ سیدھے راستہ پر ہیں۔ صفا اور مروہ کے درمیان سعی یعنی دوڑنا، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنے میں کوئی حرج نہیں کہ یہ حج کے اصلی مناسک میں سے ہیں۔ زمانے جاہلیت میں جو مشرکین کیا کرتے تھے، یعنی صفا پر عصاف اور مروہ پر نائلہ کے استھان کا طواف، وہ مناسک حج میں تحریف کا نتیجہ تھا۔ جو برضا و رغبت کوئی بھلائی کا کام کرے گا اللہ اس کی قدر کرے گا، وہ ہر چیز سے باخبر ہے۔
جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی روشن تعلیمات اور ہدایات کو چھپاتے ہیں، حالانکہ ہم انہیں سب انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنی کتاب میں بیان کر چکے ہیں، یقین جانو کہ اللہ ان پر لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ البتہ جو اس روش سے باز آ جائیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں اور جو کچھ چھپاتے تھے اسے بیان کرنے لگیں تو اللہ ان کو معاف کر دے گا، وہ بڑا درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد چوتھائی پارے کے ختم تک توحید کا مضمون بیان کیا گیا ہے، جو دین کی اصل بنیاد ہے، یعنی سوائے اللہ کے کوئی الوہیت اور اللہ کی صفات نہیں رکھتا۔ وہ واحد ساری قوتوں کا مالک اور سارے خیر کا سرچشمہ ہے، اور پھر کائنات بنا کر کہیں کسی کونے میں بیٹھ نہیں گیا بلکہ اس کا انتظام خود چلا رہا ہے۔ اور جس طرح ساری کائنات ایک منظم و مربوط نظام کی تابع ہے، اسی طرح انسانوں کی ہدایت کے لیے اس نے اپنے احکام کا ایک نظام بنا دیا ہے اور اسے اپنے رسولوں اور کتابوں کے ذریعے انسانوں تک بھیجا ہے۔ اور وہ ایک ہی ہے جو اللہ ہر زمانے کے لیے ایک کتاب، ایک رسول اور آدم کی اولاد تمام انسانوں کے لیے ایک ہی نظام فکر و عمل بھیجتا رہا ہے۔ اس توحید کے مکمل نظام کو، جس میں کھانے پینے سے لے کر صلح و جنگ، مقتولوں کے قصاص اور مرنے کے بعد لوگوں کے ورثہ کی تقسیم تک کے احکام دیے گئے ہیں، تسلیم کرو اللہ نے یہ کتاب حق کے ساتھ اتاری ہے، اور جن لوگوں نے اس کتاب کے معاملہ میں اختلاف کیا وہ مخالفت میں بہت دور نکل گئے۔ پہلی تراویح کا بیان ختم ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔